know آپ نے اس وقت ایک اور چیز mention کی ہے which you really wanted to talk about, which was love. What exactly is love, the psychology of love, the sacrifice associated with love? No, not just associated. یاد رکھیے گا psychology. میں آپ کو نا مشین بتاتا ہوں. Let me just keep this two parallels alive in this whole discussion. ایک اللہ تعالیٰ نے جو مشین بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مینول دے دیا ہمیں. اوکے اور ایک سائنس ہے جو کہ پوری طرح باڈی کو اسٹڈی کر رہی ہے, مائنڈ کو اسٹڈی کر رہی ہے اس وقت, which is the psychology and the neurobiology and the basic biology. وہ اب ہمارے سامنے دونوں ریلمز کلیئر ہو چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور مجھے نیورو میں جانے کا مقصد بھی میرا یہ تھا اور اس میں رہنے کا مزہ بھی میرا یہی تھا کہ یہ تو سارا, کاش یہ مسلمان نیورو پہلے پڑھ لیتے. قرآن پاک کی جس کی سینس کریٹ ہوئی ہے, and I only studied the Quran for 6 years under tutelage. باقی تو یہ سیلف اسٹڈی ہوتی ہے آپ کی, اس طرح میری ہے, ہر کوئی مسلم. میری ٹیوٹلیج کے اندر انہوں نے مجھے سائنس کے وہ پرسپیکٹو ابھی کھول کے نہیں بیان کی, کیونکہ they were not scientists, they were just indicating towards this. جب میں سائنس کے اندر جا رہا تھا تو I found the bigger answers کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے مشین کا مینول اسی طریقے سے بنایا ہوا ہے. اب آتے ہیں the description کہ سائیکالوجی آف لو کیا ہے اسلام میں, کیا سائیکالوجی میں ہے, یا اٹس جسٹ اے فیشن ورڈ جو کہ فلموں کی وجہ سے ہے. نو, اٹ از ان دیئر ان اسلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لو کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سینٹرل فگر بتایا ہوا ہے کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو جب تمہارے اندر لو ہی نہیں ہے. تو لٹرلی حدیث بھی بڑی کلیئر ہے, آیت بھی بڑی کلیئر ہے. اب وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ جو لو ہے نا, لو اس کا مطلب آسان سا ایک ہی لفظ میں بتا رہا ہوں, لو دھیان سے بولنا, کیونکہ لو کا مطلب قربانی ہوتا ہے. کیجولی بولو گے تو تم کنفیوز ہو جاؤ گے. لو کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو وقف کر, اپنا جسم کا کہ خلیہ نکال کے دے دے جس سے تو پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے کسی دو چیزوں کا لو تیرے دل میں رہ ہی نہیں سکتا. اگر یو آر ٹرو لور, یو آر گوئنگ ٹو گیو ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو دیٹ بینگ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے یہ لو کا رشتہ رکھنا. نیچے جتنی بھی مخلوق آئے گی وہ تو اس سینٹرل کانسیپٹ کی وجہ سے تجھ سے بینیفٹ لے رہی ہوگی. یو آر گوئنگ ٹو سیکریفائز ایوری تھنگ یو ہیو فار دا پیپل بیکاز تیرا پرپز جو ہے نا وہ اللہ سے پیار ہے, ٹھیک ہے. اس لیے نبی صاحب نے کہا تم میں سے کوئی مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنی کسی بھی چیز سے زیادہ پیار نہ, احب کا لفظ ہے بھائی, اس سے زیادہ پیار نہیں کر سکتے آپ. یہ سینٹرل فگر ہے. تو کیا بیوی سے نہیں پیار کر سکتا؟ میں کریں گے, کیونکہ آپ اللہ نے کہہ دیا بھائی, اس لیے کریں گے. سی دا کانسیپٹ آف لو از کہ میں اب سب کچھ قربان کروں گا کیونکہ میں اللہ کا پجاری ہوں, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. یہ اصلی عشق, اس کو سینٹرل فگر آف اسلام declared. It's not میں کوئی سیکرٹ نہیں ریویل کر رہا ہوں آپ کو. Everybody knows it, but we don't look at it from the perspective کہ love کی actual psychology کیا ہے. اب اگر خود سوچے اللہ تعالیٰ غیب میں نہ ہوتے تو ہمیں واقعی میں ریسیپروکیٹ ہوتی ہے فیلنگ. اللہ تعالیٰ نے اس لو کو سیکریفائس کے ایلیمنٹ کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے دنیا کے نظام کے اندر اپنی انٹرونشن بند کی. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں ہوں, یہ چاہتے ہیں کہ میں بادلوں کے فرشتوں کے پر لگا کے بادل پہ آ کے بیٹھوں ان کے سامنے, سو دیٹ یو نو دے کین ایکچولی کلمنیٹ دیٹ لٹل پروسیس کہ یس آئی ایم ہیئر, آئی کین سی مائی گاڈ اینڈ آئی ایم ان لو وتھ. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس آدم علیہ السلام کو بھیجتے وقت اس تمام اولاد کو اس سینٹرل فگر کے اندر بتا دیا کہ ادھر تجھے قربانی پہ قربانی دینی پڑے گی. If you really truly love me, you're going to be benefiting. You'll have to make sure کہ میں کس وجہ سے کر رہا ہوں. اب جیسے ہی وہ سینٹرل پلر ہٹاتے ہیں اور کسی آدمی کو رکھ دیتے ہیں یا کسی عورت کو رکھ دیتے ہیں کہ you know what, I love you or I'm going to do everything for you and you're my husband or you're my wife, or even if you're not your husband wife, کسی کو بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ کو پھر concept of love نہیں چینج کر سکتے آپ. You cannot be hungry for I love you twos and claiming that you're in love. Okay, that is not love. Kyunki love is a sacrifice. Why are you looking for I love you twos? I love you is a very loaded statement. اگر لوگوں کو پتا ہو, کیونکہ اس میں جو hidden contracts ہیں, جو hidden expectations ہیں, وہ اتنی loaded ہیں. I love you, which کہا تو 3 حرف, but now اس کے ساتھ 10 اور چیزیں attached ہیں. You need to tell me I love you too, and then you need to do this, this and this, and also it means that you can never love anything. That's not that they're not in love. Okay, they're in love. What are the expectations with these 3 small words? I love you کے ساتھ
بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جن کو میں ہڈن کانٹریکٹس نہیں کہتی ہوں. تو ان کو یہی سمجھانے کی ضرورت ہے نا کہ یار یہ لو والا لفظ جو ہے نا اس کو پٹانا بند کر دو, یہ 2 نمبری ہے. لو کا مطلب ہم سب کو پتا ہے, اور وہ ماں نے بچے کے لیے کر کے دکھایا ہے, باپ نے بچوں کے لیے کر کے دکھایا, اور وہ ٹرو لورز نے کر کے دکھایا ہے. ٹرو لورز نے جان دی ہے ایک دوسرے کے لیے کہ without, you know, I'm gonna push you out of the road and come in front of the bus myself to without a blink of an eye. ٹھیک ہے, مگر اگر ویسٹڈ انٹرسٹ رکھے میں کہ I am hungry for I love you too, otherwise you know what, I'm not going to love you. So you didn't even love me from the beginning. Love کا مطلب ہے, میں اس لیے کہہ رہا تھا اللہ غیب میں ہے. When we truly love Allah Azza wa Jal, we never hear I love you too. You know what I'm saying? Sometimes you do. No, we don't really hear it. No, اس طرح نہیں. ہاں حضرت نہیں میں آپ کو بتاؤں, مسلمان کی سائیکالوجی کی ٹریننگ میں ابھی کر دوں یہاں پہ سب کی, کہ اگر آپ اللہ سے پیار کرتے, میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں کہا تھا نا کہ آپ کی اور میری پرسپیکٹو ڈفرنس یہ ہے کہ آپ اللہ کو بیسٹ فرینڈ کہہ, یو ان لو ود اللہ عز و جل, اینڈ آئی ٹوٹلی بلیو اٹ. ہر بندے کی یونیک ایک اینگولر پرسپیکٹو ہوتا ہے. میرا تو کانسیپٹ آف لو کے بعد I was trained into this concept by a teacher. He was a 91-year-old man when I became under his tutelage, and he was a Muslim scholar, and he told me کہ بھیا یہ لفظ نہ کیجولی بول دیں, یہ کسی بھی, یہ سب سروینٹ لفظ ہے, تجھے یہ بسیج کروانے کا لفظ ہے, یہ تیرا ایگو کریش کرنے کا لفظ ہے, اور تو ایگو صرف اللہ کے آگے کریش کرے گا. اور اگر تو نے اللہ کے آگے ایگو کریش کر دیا ہے تو انہوں نے پہلا قدم اٹھایا, کوئی احسان نہیں کیا, ابھی لو سٹارٹ ہو رہا ہے. اوکے, ابھی تو نے اتنی قربانی دینی ہے, مصیبت پہ مصیبت آئے گی اور تو نے کہنا ہے ہاں ٹھیک ہے اور دے. میں نے اس لیے کہا تھا پچھلے سیشن میں کہ پتہ ہی تب چلتا ہے جب مصیبتیں آتی ہیں کہ ہاں اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پہ اگر 1 سال تک کوئی مصیبت نہیں آئی تو سمجھ لو اللہ تم سے ناراض ہے. اوکے, نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ سر زمین پہ پٹک رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو زخمی کرنے کے لیے کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں نہیں دی, آج پتہ چلے مصیبتوں کے فائدے. علی بن ابی طالب نے کہا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ رسپانس دیتے ہیں مصیبت سے کہ تیرا ایمان آ گیا, یہ لے مصیبت, تاکہ دنیا میں تو پوری طریقے سے کلینز ہو جائے, ٹیسٹ ہو گئے, تیرا لو ٹیسٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ چھوٹا سا ہے نا اصل میں, یہاں پہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو اور مصیبت میں آ رہے ہیں. جی اللہ کے پیارے ہی تو مصیبت میں. اسلام کی سائیکالوجی بڑی کلیئر ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ نینو سیکنڈ کی بھی ویلیو نہیں ہے اس ارتھ کی, اس لائف کی نینو سیکنڈ کی بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو دا ریئل لائف وی گونا لیو دیئر. یہاں کا وہ ٹیسٹ ہے جو کہ میں اور ارم وہاں پہ, مجھے وہ دن اپنی سائیکالوجی پڑھ کے, اپنے پیٹرنز دیکھ کے, اپنے وہ ایٹریبیوٹس دیکھ کے نا, کہ جو میرے پکے پیٹرنز ہیں, یونیکلی آئیڈینٹیفائبل پیٹرنز ہیں ساحل ادیم کے, مجھے یہ پتا چلتا ہے جو بچپن سے چلے ہوئے آ رہے ہیں کہ میں اس دن کیا اوور ایفیشینٹ ہوا تھا, یا پھر میں کیا سوچ رہا تھا جب اللہ عز و جل پوری انسانیت سے کہہ رہے تھے کہ یہ پریزنٹیشن ہے, یہ امانت ہے, لینی ہے تم نے, یہ ٹیسٹ ہے, پورا کرو گے. وہ یہی ٹیسٹ تھا, اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا تھا ہاں میں کروں گا, I want to prove my love to you. Literally اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بتایا ہے کہ تم خود میرے پاس آئے تھے to claim your love to me, تو چلو پھر کر کے دکھاؤ. یہ ٹیسٹ نہیں تم سے دیا جا رہا. اور یہ کانسیپٹ جب سمجھ آ جائے نا, لو کا کانسیپٹ, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی لڑکی آئی لو یو یا کوئی لڑکا نہیں بولے گا لڑکی کو, اس کو پتا ہوگا بھائی سب کچھ قربان کرنا پڑے گا اس کے لیے. میں آپ کو پھر بتا دوں, جب تک آدمی عورت کو, شوہر بیوی کو, یا بیوی شوہر کو, یا عورت آدمی کو اپنا مقصد بنائے گی, اس سے نیچے کبھی بھی نہیں گرے گا, نہ آدمی نہ عورت. آدمی آپ کا مقصد ہے تو بہت نچلی سطح کی سائیکالوجی ہے, عورت آپ کا مقصد ہے نچلی سطح. یو آر گوئنگ ٹو benefit that woman or man way more اگر آپ کا سینٹرل جو فگر ہے نا وہ اللہ عز و جل ہے, بیکاز دین آپ کے پاس سینس آف سیکریفائس نہیں آتی, خالی آپ کے پاس ریزن فار سیکریفائس آتا ہے, فار دس ہسبینڈ آف یورس, فار دس وائف آف یورس. آپ کے پاس اسکیلز آف موریلٹی آتے ہیں جس کے اوپر آپ ایک دوسرے کی سیکریفائس کو میجر کر سکتے ہیں کہ یہ کبھی بھی اپنے پرنسپل سیکریفائس نہیں کرے گا, بے شک میری جان چلی جائے. دس از, اپنے بچے بھی قربان کر دے گا مگر اپنا فیتھ قربان نہیں کرے گا. سوچیں تو صحیح اصلی پیار کیا ہے, غور سے سمجھیں. کسی بھی ایک مسلمان لڑکی کو کہ بچے کو اٹھاؤں نا میں اور چھری رکھوں, اس نے تو اللہ کو گالیاں دینی شروع کر دینی, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ سے پیار نہیں ہے نا, میں انسانوں سے پیار ہے. سو دس از واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس نے یہ بچے دیے ہیں, جس نے بیوی دی ہے یا شوہر دیا ہے, وہ آپ کا سینٹرل لو کا سینٹر آف اٹینشن آف آل یور لو ہونی چاہیے. اس کے بعد دیکھیں
اسی اسکیل کے اوپر آپ اس بندے کو یا بندی کو ٹیسٹ کریں کہ بھائی میں اللہ سے پیار کرتا ہوں, مجھے بندی بھی وہ چاہیے جو پھر اللہ سے پیار کرتی ہے, پھر دیکھیں پھر کیسے بلاسم ہوتا ہے آپ کا لو آپس میں, بیکاز دین یو گیٹ کنیکٹڈ تھرو دا کور آف فلاسفی. آپ کا جو ٹرائنگل ہے وہ بہت ایک بالکل یہ ٹرائنگل ہی بولتا ہوں میں بھی اس کو کہ بھائی ٹرائنگل اگر آپ کا ہے نا, اگر اٹ از, میں آپ کو ایک چیز لاسٹ میں بتا دوں بفور میں نے نا جتنی بھی رشتے دیکھے چھوڑے پیار محبت کے رشتوں کو, دوستیاں بھی میری بھی, آئی واز اے فرینڈ آف فرینڈس, آئی ہیڈ اے ملین فرینڈس, میرے صرف وہ دوست میرے ساتھ رہ گئے جو فلسافیکلی الائن تھے میرے ساتھ, جن کا فلسفہ میرے جیسا تھا, جو دنیا میں بڑے پرپز کے لیے کوشش کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے, جو لوگوں کو ایز اے گلوبل کمیونٹی بینیفٹ دینے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے تھے. ٹھیک ہے, سو اٹ از دا فلاسفی دیٹ کنیکٹس یو ٹوگیدر. جتنی بھی شادیوں میں آپ مسئلے دیکھیں گے نا, اس میں فلسافیکل ڈسوننس سب سے پہلے دیکھیں گے, سائیکولوجیکل ڈسوننس بہت بعد میں آئے گی, اور بلکہ سائیکولوجیکل ڈسوننس میں بھی اطلاق نہیں ہوتی. ویلیوز الائن نہیں ہے. what do you value most in life? You know, when I get clients that have going through extreme grief after a breakup, after a divorce, or the death of a husband, or a death of a loved one, even death of a child, and the grief is so extreme that they don't want to live anymore. They are suicidal. And what I tell them is کہ اس کی جو مجھے, because I've been through, you know, many destructions in life, and I have had to learn this lesson, کہ ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ جس کو آپ جو لو کہہ رہے ہیں, اب چاہے اس کو آپ اٹیچمنٹ کہیں, جو بھی کہیں, یہ دنیا کی اگر کسی بھی چیز کے ساتھ ہوگی تو میں اس کو کیٹیگری آف اٹیچمنٹ میں ڈالتی ہوں. دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے, آپ ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہیں اپنی اتنی بڑی ایک خزانہ کسی کو دینے کا, بیکاز وہ دنیا کی چیز جو بھی ہے وہ فانی ہے, وہ یو نو اٹس ناٹ پرماننٹ. بندہ ہے تو وہ آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے, آج اس کو آپ سے محبت ہے, کل کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے, اللہ اس کو اٹھا بھی سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ کین ہیپن. The only being where you are safe in giving this huge emotion to is Allah Ta'ala. If you make him the source, اس دن میں نے آپ کے ساتھ پہلی ٹاک میں بھی کہا تھا, if Allah Ta'ala is your source of strength and your source of joy, then you will go through hardships. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی. You will go through grief also. You will get depressed also. یہ سب کچھ ہوگا, but آپ الٹ نہیں جائیں گے. You will not be miserable to the point where you just want to, you know, you're taking pills and you're going to commit suicide. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم after the death of Hazrat Khatija, because he also lost عامل حزن تھا وہ, he also lost his beloved uncle, وہ بھی بہت, he was in extreme grief, you know, he suffered, he actually suffered the loss of those very dear people, but he was connected to Allah Ta'ala. تو وہی آپ کی والی بات کہ وہ جب یہ اتنا اسٹرانگ انرجی ہے یہ, کہ یہ اگر آپ نے اس کو صحیح رستہ دیا, وہ جو اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, وہ رسی لو کی رسی بنا لیں آپ, وہ پکڑ لیں, then whatever relationship you form, it is going to be in balance. So I concur with you on that, and it's a beautiful concept of love. I wish more people would understand. Yeah, but you know, one last thing, if somebody would be thinking, you know what, I love this man or woman, I'm just telling you, you cannot change the definition of love. Then you do whatever love requires. You cannot expect anything in return then. You now need to give it all. پھر آپ یہ نہیں کہتے میرے ساتھ دھوکا ہوا یا میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا میرے پہ ابیوز کر رہا ہے. You love this person, then you love regardless of whatever she is. This is how strong the demands of love are. Okay, no. ساحل, یہ ایک تو لو کی ریکوائرمنٹ اتنی مصیبت اس نے ڈالی ہوئی ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ایک میرج میں ہوں اور ضروری ہے کہ آپ کو ان سے بے تحاشا لو ہی ہو, وہ جو موویز میں نظر آتا ہے. You could have a fairly decent marriage and you have fondness and affection for each other and respect, and it could be a really good marriage. No, I'm okay with this کہ love ہونا چاہیے لڑکے اور لڑکی میں, میاں بیوی کے طور پہ بلاسم ہونا چاہیے, مگر نہیں ہوتا. نہیں نہ ہو. شادی کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ شادی اچھی رہے گی یا بری رہے گی. Actually you'll be amazed کہ یہ لو کی جو
perverted definition हमने ली हुई है ना, उसकी वजह से ज्यादा शादियां टूटती हैं rather than the other marriages which are like, you know, a little careful about the concept. That's why I'm saying this, because when women say to me, I'm not in love with him anymore. Oh, bhai, what do you mean you're not in love with him anymore? Do you have fondness for him? Do you have affection? Did you love him at one point in time? So there is some reason why you are now distant. And whatever both parties are making a contribution towards that distance, let's figure that out. और ये आहिस्ता आहिस्ता देखिए साहिल, कई दफा आप वो जो कपल्स 30, 35, 40, 50 साल एक दूसरे के साथ रहे होते हैं ना, वो एक हिस्ट्री भी उनकी, there is investment in history, they have a lot of history together, they have built a life together, उससे भी बहुत बॉन्ड बनता है, you know. So it doesn't have to be this it's funny that you are advocating that kind of love that girls want, and I'm saying zaruri nahi hai, it's okay agar nahi hai. You can just have affection and fondness, and that's okay if you have mutual respect. I'll tell you the true definition of a love marriage. Both of them truly are aligned with the love of Allah Azza wa Jal. So that's the finest possible equation between a man and a woman. अगर आपने मर्द को सेंट्रल फिगर दी हुई है या औरत को, तो वो तो गलती करेगी, वो तो आपको पेन, उस बेचारे की नीयत ठीक भी होगी तो उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है टू हैंडल दैट सॉर्ट ऑफ अ बर्डन, ठीक है, वो वाला बोझ नहीं उठा सकता, ना उठा सकते हो. बिल्कुल 100% आई एग्री. किसी भी ह्यूमन बीइंग को आप उस पेडेस्टल पे ना रखें, दैट्स अनफेयर. It's unfair to the person you love. Expect that they're going to have, you know, they're not perfect. It's okay. Yeah. So